گنے کی فصل تیار ہو چکی تھی اور ہم آج کل میں اس کی کٹائی شروع کرنے والے تھے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ اس بار ان لہلہاتے کھیتوں کی تیاری میں نے بھی اپنے ابا جان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ ہر پھول کے ساتھ کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ہماری اس خوشی کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے ایک آفت کھڑی تھی۔ پچھلے کئی روز سے ہمارے گاؤں میں گنے کی فصلیں جنگلی سوروں کا ترن والا بنی ہوئی تھیں۔ وہ ہر رات سینکڑوں کی تعداد میں وادی کے کنارے اگے ہوئے وسیع جنگل میں سے نکلتے اور کھیتوں میں تباہی مچا کر بھاگ جاتے۔ لوگ اس مصیبت سے بہت پریشان تھے۔ گاؤں میں 8-10 آدمی ایسے تھے جن کے پاس بندوقیں تھیں۔ وہ ساری رات کھیتوں پر پہرا دیتے، مگر جب سور حملہ کرتے تو پھر ان کی یلغار کو روکنا ناممکن ہو جاتا۔ 8 بندوقیں دھنا دھن چلنے لگتی، 4-5 سور مرتے اور باقی بھاگ جاتے۔ اندھیرے میں صحیح نشانہ لگانا بہت مشکل تھا، اس لیے کئی کارتوس تو یوں ہی ضائع ہو جاتے تھے۔ ایک دن میں اور میرے دوست سلیم نے ان موذیوں کو ٹھکانے لگانے کا بیڑا اٹھایا۔ میں نے بندوق چلانا حال ہی میں سیکھی تھی، مگر سلیم بہت اچھا نشانے باز تھا۔ ہم نے کارتوسوں کی پیٹیاں کمر سے باندھی اور بندوقیں سنبھال کر اس جنگل میں جا گھسے جہاں سے سور رات کو ہماری فصلوں پر حملہ کرتے تھے۔ یہ جنگل دریا کے کنارے کئی میل تک پھیلا ہوا ہے اور اتنا گھنا ہے کہ اس میں انسان کے لیے تیز چلنا ناممکن ہے۔ ہم دوپہر کے قریب وہاں پہنچے۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ کبھی کبھی کسی پرندے کی آواز سے اس ہیبت ناک سناٹے میں ذرا سا خلل پڑتا، اس کے بعد پھر وہی بوجھل خاموشی چھا جاتی۔ ہم دونوں بندوقیں ہاتھوں میں تھامے چپ چاپ چلے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ہمیں 2 گیدڑ نظر آئے۔ میں نے فائر کرنا چاہا مگر سلیم نے منع کر دیا۔ وہ بولا، یہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں میاں، ان پر کیوں گولی چلاتے ہو؟ مجھے اس کی بات پر غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی۔ غصہ اس لیے کہ وہ انہیں میرا چچا زاد بھائی بنا رہا تھا، اور ہنسی اس لیے کہ بات کسی حد تک تو ٹھیک تھی۔ میرا چچا زاد بھائی گاؤں بھر میں گیدڑ کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے بندوق کی نالی نیچے کر دی اور وہ دونوں گیدڑ کھپر کھپر کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ اس کھپر کھپر کا مطلب سمجھتے ہو؟ سلیم نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں کبھی ان کی صحبت میں نہیں رہا۔ میں نے کہا، یہ تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تم نے رشتہ داری کا لحاظ کیا۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، جو جی میں آئے کہہ لو میاں، یہاں تو تمہارا اور ان لوگوں کا راج ہے۔ میں نے گیدڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جو تیزی سے جنگل میں غائب ہو رہے تھے۔ ابھی یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے ہی تھے کہ اچانک زبردست شور سنائی دیا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ زمین کانپنے لگی، درخت ڈولنے لگے۔ ہم سمجھے بھونچال ہے، مگر نہیں، یہ سوروں کا ایک بہت بڑا غول تھا جو ہماری طرف تیزی سے آ رہا تھا۔ ان کی تعداد 150-200 سے کم نہ ہوگی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں سور دیکھے تھے۔ بندوقیں ہمارے ہاتھوں میں تھی مگر حواس قابو میں نہ تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ یہ تو سیدھے ہم پر آ چڑھیں گے، اتنے نزدیک آ گئے ہیں کہ فائر کرنا بھی مشکل ہے۔ میں نے کہا، چلو اس درخت پر چڑھ جائیں، جلدی کرو، سلیم نے مجھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ ہم فوراً قریب کے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ ابھی 10-12 فٹ ہی اوپر گئے ہوں گے کہ سوروں کا غول شور مچاتا ہوا ہمارے نیچے سے گزرنے لگا۔ ان کی خوفناک آوازوں سے جنگل دہل رہا تھا اور کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ کہاں تو وہ ہو کا عالم تھا اور کہاں یہ قیامت کا شور کہ کان کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ ہم تو خدا جانتا ہے ایک دم بدحواس ہو گئے۔ ارمان تو یہ تھا کہ سور ماریں گے، مگر حالت یہ ہو گئی کہ اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ 8-8 10-10 کی قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے۔ ہر قطار کا ایک سردار تھا جو تھوتنی لٹکائے، سر جھکائے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ صاف کرتا جا رہا تھا۔ کہیں کہیں جھاڑیاں گھنی ہونے کے سبب ان کی رفتار سست ہو جاتی تھی، ورنہ وہ پوری رفتار سے دریا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آخری 2 قطاریں درخت کے نیچے سے گزر رہی تھیں کہ ہم نے شست باندھ کر فائر کر دیا۔ گولیاں ٹھیک نشانے پر لگیں اور 2 سور وہیں ڈھیر ہو گئے۔ بندوق کی آواز سے جنگل میں ہلچل مچ گئی۔ چرند پرند حیوان پریشان ہو کر جھاڑیوں میں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے اور طرح طرح کی آوازیں جنگل میں گونج اٹھیں۔ سوروں کی رفتار میں اور بھی تیزی آ گئی اور وہ اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشیں وہیں چھوڑ کر دریا کی طرف چلے گئے۔ دریا کے کنارے ریت پر کئی جانور دھوپ میں پڑے لوٹنیاں لگا رہے تھے۔ سوروں نے جاتے ہی 500-600 سماروں کی ٹکا بوٹی اڑائی۔ دائیں طرف ایک 14-15 فٹ کا مگر مچھ پڑا لوٹ رہا تھا۔ وہ اس پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اسے یوں چٹ کر گئے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ 15-20 منٹ تک وہ دریا کے کنارے دائیں بائیں بھوکی بلاؤں کی طرح مختلف جانوروں پر جھپٹتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک قطار میں کھڑے ہو کر پانی پیا اور پھر اسی رفتار سے 8-8 10-10 کی قطار میں واپس آنے لگے۔
ہم نے ایک بار پھر شست باندھی اور سب سے اگلے سوروں پر تاک لگا کر گولی چلا دی۔ دو سور ایک دم منہ کے بل گرے، ان کی خوفناک چیخیں فضا میں بلند ہوئی اور پھر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہم سمجھتے تھے کہ باقی سور اپنے مردہ ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، مگر وہ تو اس طرح ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے جیسے کسی نے ان کے پیر باندھ دیے ہوں۔ کچھ دیر وہ حیران پریشان نظروں سے اپنے مردہ ساتھیوں کو دیکھتے رہے اور پھر پاگلوں کی طرح اپنے دشمن کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس نے ان کے ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا۔ ہم چپ چاپ دم سادے درخت پر بیٹھے تھے کہ اچانک ان کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ سب ایک دم اس درخت کے نیچے جمع ہو کر چیخنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے سینکڑوں خوفناک بھوت ہمیں للکار رہے ہوں۔ چند سوروں نے تو جوش سے بے قابو ہو کر درخت سے سر ٹکرانا شروع کر دیا، لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ درخت ان کی ٹکروں سے نہیں گرے گا تو انہوں نے دانتوں سے اس کے تنے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ سلیم نے ایک اور گولی بھر کر کہا۔ اس عرصے میں بھی بندوق بھر چکا تھا۔ ہم نے فائر کیا تو دو سور اور مار گئے، مگر باقی سور خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی بجائے اور غضبناک ہو کر درخت کو اپنے دانتوں سے کاٹنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس کی ساری چھال ادھیڑ ڈالی۔ ہمارے پاس اب 20 کارتوس تھے، وہ بھی ہم نے خالی کر دیے، مگر انہوں نے کسی طرح پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیا۔ جب ہم بالکل نہتے ہو گئے تو ہمیں ہوش آیا۔ رات سر پر آ رہی تھی، ایک ایک کر کے 26 سور مر چکے تھے، مگر 100-125 ابھی باقی تھے اور اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ اگر ہم ان کے ہاتھ آ جاتے تو ہماری بوٹی بوٹی کر ڈالتے۔ ہم درخت کی سولی پر ٹنگے ان بفرے ہوئے سوروں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی خوفناک آوازوں سے ہمارا خون خشک ہو رہا تھا۔ ارشد میاں، ہم تو مصیبت میں پھنس گئے، گولیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ سلیم کی مرجھائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں کیا بتاؤں، میں نے تو ایسی مصیبت نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ رات سر پر آ رہی ہے، نیچے بھی نہیں اتر سکتے۔ ہونا کیا ہے، خاموشی سے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو، یہ ایسے نہیں ٹلیں گے۔ سلیم بولا، پاگل ہوئے ہو، نیچے اترنا تو موت کو دعوت دینا ہے، گاؤں سے کوئی مدد نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا۔ آہستہ آہستہ سارا جنگل تاریکی کی لپیٹ میں آ گیا۔ سردی زوروں پر تھی، ٹھنڈی ہوا چلی تو کلفی جمنے لگی۔ سور اپنا انتقام لینے کے لیے برابر درخت کی جڑ کاٹ رہے تھے اور ہم دونوں ان بلاؤں میں گھرے درخت پر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ یا الہی، اس رات کی صبح بھی کبھی ہوگی یا نہیں۔ اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ہم نے ڈراؤنی آوازیں نکال کر ان سوروں کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر وہ اس سے بھی خوفزدہ نہ ہوئے۔ کبھی کبھی تو وہ اتنے جوش سے درخت کے ساتھ ٹکراتے تھے کہ سارا درخت لرز جاتا تھا۔ کئی بار یوں لگا جیسے ہم زمین پر گرنے ہی والے ہیں۔ انہوں نے 26 جانوروں کی قربانی دے کر ہماری بندوقیں خاموش کر دی تھیں اور اب اس طاق میں تھے کہ ہم درخت سے گریں تو ہمارے چیتڑے اڑا دیں۔ ہم نہ سو سکتے تھے نہ نیچے اتر سکتے تھے۔ اس لمبے چوڑے جنگل میں ہماری کوئی آواز سننے والا بھی موجود نہ تھا۔ رات کے 12 بج گئے مگر وہ سور وہاں سے نہ ٹلے۔ اس عرصے میں ایک کھیل تک اڑ کر ہمارے منہ میں نہ گئی تھی۔ خوف سے آدھا خون خشک ہو گیا تھا، زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، پیٹ کمر سے جا لگے تھے، گلے ایسے خشک ہو گئے تھے کہ بات کرنی مشکل تھی، غرض زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب سوروں نے درخت کے تنے پر سے اپنی ٹک ٹک چند لمحوں کے لیے روکی، وہ بھی اس وجہ سے کہ دور سے ان کے کسی ساتھی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید کسی بڑے درندے نے اس پر حملہ کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی تھی، مگر جو ہی وہ آواز تھمی انہوں نے اپنا کام پھر شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور دور کسی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ پچھلے 18 گھنٹوں سے ہم اس درخت پر بیٹھے تھے اور سور ابھی تک درخت کو نیچے گرانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ سلیم تو جیسے خوف سے آدھا پاگل ہو چکا تھا۔ صبح کی دھندلی روشنی میں اس کا چہرہ بے حد اجلا اجلا اور اداس نظر آ رہا تھا۔ میں نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس ہوں ہاں کر کے خاموش ہو گیا۔ اچانک دور سے مجھے اپنے بڑے بھائی کی آواز سنائی دی، وہ مجھے پکار رہے تھے۔ میں نے بھی پوری قوت سے انہیں پکارا اور آگے آنے کے لیے کہا۔ آہستہ آہستہ ان کی آواز قریب آتی گئی، معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ اور بھی کئی آدمی ہیں۔ میں نے انہیں سوروں کے خطرے سے آگاہ کیا تو وہ بہت احتیاط سے ہماری طرف بڑھے اور ہم سے 20-25 گز کے فاصلے پر ادھر ادھر درختوں پر چڑھ گئے۔ ارشد، یہ قصہ کیا ہے؟ بڑے بھائی نے 100-125 سوروں کو دیوانوں کی طرح اس درخت کے تنے کو دانتوں سے کاٹتے دیکھ کر کہا۔ میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو وہ بولے، تم نے بڑی حماقت کی کہ ان کے سردار مار ڈالے، اب ان سے تمہارا پیچھا چھڑانے کے لیے ہمیں ایک ایک کو ہلاک کرنا پڑے گا۔ ان کے پاس 4 بندوقیں تھیں، کتنی ہی دیر تک وہ درختوں پر بیٹھے فائر کرتے رہے، ایک ایک کر کے سب سور وہیں ہلاک ہو گئے، مگر حیرت ہے کہ ان میں سے ایک بھی وہاں سے پیچھے نہ ہٹا۔
یہاں تک کہ مرنے سے پہلے آخری سور بھی پوری قوت سے اس درخت کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ سور ہم نے کبھی نہیں مارے تھے۔ اس کے بعد ہم لمبی تان کر سوتے تھے۔ ہماری فصلیں سوروں کی تباہی سے کئی سال تک محفوظ رہیں۔